نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا، فرمایا کہ آپ اس کی نماز مت پڑھائیے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس کی نماز مت پڑھائیے۔ سنو، آدمی صحیح نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کے جنازے پر آئیں، آپ جائیے، اس کی نماز ہم میں سے کوئی پڑھا دے گا، آپ مت پڑھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے قریب آئے اور اعلان کیا صحابہ میں آپ نے کہ اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھو، یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، کوشش کرتے ہیں خرابی تلاش کرنے کی، اور وہاں ایک برے آدمی کی خوبی تلاش ہو رہی ہے اعلان ہو کر۔ سنو، آپ نے اعلان کیا صحابہ میں، کیا تم میں سے کسی نے اس آدمی کو کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے، بس ایک رات پہرا دیا ہے اس آدمی نے، مرنے والے نے، اللہ کے راستے میں۔ تو آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگے گی وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہٹا دیا آپ نے حضرت عمر کو اور نماز پڑھائی۔ یہ بتلایا کہ خوبی تلاش کرو مومن کے اندر، تمہیں کوئی خوبی معلوم نہیں ہے تو دوسرے سے پوچھو۔ جی ہاں، آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یہ جواب دیا کہ اس مرنے والے نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے، فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں ساتھیوں میں خوبیاں دیکھو، خرابی مت دیکھو، جی ہاں، اور عیب تلاش مت کرو۔ اور جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، جی ہاں، تو حدیث میں فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے۔ سنو روایت میں، جی ہاں، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے۔ ہاں سنو، عجیب قصہ ہے کہ آدمی سنی ہوئی بات پر قدم اٹھا لیتا ہے اور سنی ہوئی بات پر فیصلہ کر لیتا ہے مومن کے بارے میں۔ بلکہ فرمایا قرآن میں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے، اور یہ ظاہر بات ہے، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ مومن کے بارے میں اس کے کسی گناہ کی خبر منافق ہی لائے گا، مومن کا عیب نہیں کھولے گا۔ یہ بات بہت ضروری بات ہے، یہ مومن کے بارے میں غلط خبر مومن کبھی نہیں لائے گا۔ سنو غور سے بات، کہ مومن کے بارے میں غلط خبر جو لائے گا چاہے وہ سچ بول رہا ہو، مومن کی غلطی کی خبر مومن نہیں کرے گا، مومن کی غلطی کی خبر منافق کرے گا، کیونکہ مومن نے خود آ کر کہا آپ سے، ماعز بن مالک اسلمی نے خود کہا زنیت یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لیا۔ آپ نے رخ پھیر لیا، پھر کہا میں نے زنا کیا ہے، پھر آپ نے رخ پھیر لیا، پھر ادھر سے آ کر کہا میں نے زنا کر لیا، آپ نے ادھر منہ کر لیا، ادھر سے آ کر کہا میں نے زنا کیا ہے، آپ نے ادھر منہ کر لیا۔ اسی طرح چلا جائیے، مومن کا زنا ثابت نہ ہو۔ جی ہاں، یہاں تو نہ کر کے بھی ثابت کر دیں گے، اور وہاں وہ خود اقرار کر رہے 5 مرتبہ، ہر مرتبہ آپ نے اعراض کر لیا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے، فرمایا کہ نہیں، تم نے زنا نہیں کیا، تم نے ہاتھ لگایا ہوگا لڑکی کو ہاتھ پہ اور لڑکی کو اشارہ کیا ہوگا آنکھ سے، تم اسے زنا سمجھ رہے ہوں گے، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا۔ جی ہاں، تم کیا جانو زنا کیا، جاؤ۔ تو یہ دیکھو ضروری بات ہے، یہ خوب خبریں چلتی ہیں اب تو موبائلوں پر ہے، جو تمہارے دل میں شیطان ڈالے اسے موبائل میں ڈال دو اور چلا دو۔ جی یہ ہے، شیطان دلوں میں ڈالے گا اور جو ان کے دل میں آئے گی وہ یہ لکھیں گے، لکھ کے کہیں یہ میسج کر دو۔ جی ہاں، صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا، صحیح حدیث میں ہے کہ تمہارے درمیان ایک آدمی آ کر کہتا ہے فلاں نے ایسا ایسا کیا ہے، اور تم وہ خبر جا کر لوگوں کو بتا دیتے ہو، لوگ پوچھتے ہیں بات کس نے کہی، تم کہتے ہو کہ ایک آدمی ہے، میں اس کو شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا، پر
نظر آ گئے تو پہچان لوں گا، نام سے نہیں جانتا. اس نے یہ بات کہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان ہی تھا جو ایک بزرگ کی شکل میں تمہیں بات بتا گیا ہے کسی کے بارے میں. حدیث صراحت ہے. اسی طرح میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، ابھی تفسیر نہیں کہہ رہا، صحیح روایت ہے کہ ہاں یہ شیطان تھا، یہ جو بزرگ کی شکل میں آ کر ایک بات بتا گیا ہے. تم لوگ اس بات کا آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہو، اور جب پوچھے کس نے کہی کہ جی میں اس کے نام سے نہیں جانتا، شکل سے جانتا ہوں، فلاں نے یہ بات کہی. صراحت ہے کہ یہ شیطان ہے. تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا ہے، اب تم آپس میں اس بات کو ایک دوسرے کو سناؤ گے. اس لیے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لینا، تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی قدم اٹھا لو. سنو غور سے، یہ طریقہ بتایا. دیکھو تمہیں قصہ سناتا ہوں، اس سے معلوم ہوگا کہ اڑتی اڑاتی خبروں پر عمل کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ایک قبیلہ بنو مسترق، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھو یاد رکھنا یہ بات کہ جب مسلمانوں میں اس دعوت کی برکت سے آپس کی اجتماعیت پیدا ہوگی اور اس دعوت کی محنت سے امت میں زکوٰۃ کے ادا کرنے اور فرائض کے ادا کرنے کی رغبت پیدا ہوگی تو منافق اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی اجتماعیت اور ان میں اطاعت اور ان میں فرائض کے ادا کرنے کا شوق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایک صحابی اکیلے گئے پورے قبیلے بنو مستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. راستے میں منافق ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ان صحابی نے کہا کہ میں بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. بہت دھیان سننا، عجیب قصہ ہے یہ. ادھر پتہ چلا قبیلے کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو پورا قبیلہ ان کے استقبال کے لیے اپنی بستی سے نکل کر باہر آ گیا کہ ہم اللہ کے رسول کے قاصد کا، اللہ کے نبی کی طرف سے آنے والے صحابی کا استقبال کریں گے، ان کا اکرام کریں گے اور ہم شوق سے زکوٰۃ دیں گے. سنو، منافق نے جب یہ دیکھا کہ وہ استقبال کے ہی نکل آئے اور زکوٰۃ دینے کو تیار ہیں سب، تو اس منافق نے یہ کہا ان صحابی سے کہ تم جا رہے ہو زکوٰۃ لینے کے لیے اور وہ سب تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گئے ہیں. سنو، جھوٹ. وہ تمہیں آئے ہیں قتل کرنے کے لیے اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ کہا. سنو، تو یہیں سے یہ صحابی سن کر آدھے راستے سے واپس آ گئے. کیا کرتے؟ اکیلے صحابی پریشان ہو گئے. جی ہاں، منافقین جو بات کرتے ہیں نا وہ بڑی قسمیں کھا کے بات کرتے تھے. جی ہاں، یحلفون لکم قرآن میں جگہ جگہ ہے، یحلفون باللہ لکم یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھا کے بات کرتے ہیں. ادھر بھی اب ہمیشہ یاد رکھنا کہ منافقین جھوٹ اتنی قوت سے بولیں گے کہ جتنی قوت سے مومن سچ نہیں بولے گا. وہ تو سچ بات آسانی سے کر لے گا. منافق جھوٹ بولنے کے لیے قسمیں کھائے گا. ہاں جی ہاں، منافق جھوٹ بولنے کے لیے قسمیں کھائے گا. اسے معلوم ہے کہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے وہ اپنی بات قوت سے کہے گا. بہت سننے والے کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو ماننی چاہیے بات. اس منافق نے اس طرح کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ صحابی واپس آ گئے آدھے راستے سے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں گیا تھا ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، مگر پورا قبیلہ مجھے قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر نکل آیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، مشورہ ہوا صحابہ میں کیا کریں. مشورہ کیا گیا، سب جمع ہو گئے صحابہ، مشورہ ہوا. مشورے میں اتفاق اس بات پر ہوا کہ اس قبیلے پر راتوں رات حملہ کیا جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے.
سنو سنو غور سے، پورے قبیلے کا ایک فرد بھی باقی نہ چھوڑا جاوے، سب کو قتل کر دو، رات میں حملہ کرو ان پر۔ سنو ایک منافق کی خبر، سارے صحابہ تیار قتل کرنے کے لیے ان کو۔ کیا خطا ان کی بیچاروں کی کہ وہ تو استقبال میں نکل رہے باہر اللہ کے نبی کے قاصد کے، اور وہ تو زکوٰۃ دینے کو خوشی سے تیار، اور یہاں یہ خبر آئی ہے۔ تو اللہ کا شکر وحی آتی تھی، وحی آ گئی آپ پر کہ یہ منافق نے جھوٹ بولا ہے، اور صحابی نے خبر، جو صحابی لے خبر لے کر آئے ہیں، یہ خبر غلط ہے۔ وہ لوگ تو زکوٰۃ کے شوق میں اور آپ کے آدمی کے استقبال میں باہر نکل آئے۔ بتاؤ، یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی منافق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تحقیق کر لینا، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھا لو اور پھر تمہارے لیے سوائے ندامت کے کچھ نہ ہو، وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ فرمایا قرآن میں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، تو شیطان نہیں چاہے گا کہ ان کے درمیان اجتماعیت ہو، ان کے درمیان محبتیں ہوں، کہ وہ نفرتیں پیدا کرنے کے لیے بدگمانیاں پیدا کرے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، پہلے یہ ہے آیت۔ پہلے بدگمانی ہوگی شیطان کی طرف سے، پھر بدگمانی پر تجسس ہوگا، پھر تجسس کر کے غیبت ہوگی، ان کا عیب تلاش کرو۔ یا شیطان کہے گا دیکھو فلاں جگہ جاؤ، فلاں صاحب یہ کر رہے ہوں گے، جی ہاں، وہ دیکھے گا پھر غیبت کرے گا۔ یہ ہوتی ترتیب ہے، پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت۔ اس لیے شیطان کی غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور غیبت کہ یہ تو زنا سے بڑا گناہ ہے، اشد من الزنا فرمایا حدیث میں، کہ اللہ کے ہاں غیبت کی تو توبہ ہے ہی نہیں۔ سنو، جی ہاں، کہ زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ بھی نہیں ہے، کہ غیبت کی معافی تو اس کے پاس ہے جس کی غیبت کی، اسے جا کے معاف کراؤ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ میں نے ایک بات عرض کی ہے ضروری، کہ ہم اصل چیز اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت کے یہ اصول ہیں کہ معاف کرو، درگزر کرو گے تو اجتماعیت رہے گی۔ اجتماعیت اس میں ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو، کہ آپ معاف کرو اور درگزر کرو، اور فرمایا کہ ساتھیوں کے لیے استغفار کرو، ساتھیوں کے لیے استغفار کرو، یہ بھی حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے استغفار کرتے تھے۔ حضرت عمر نے روکا آپ کو کہ اللہ نے منع کیا ہے، فرمایا اللہ نے اختیار دیا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم، تو میں نے استغفار کرنے کو اختیار کر لیا، کہ نہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ 70 بار استغفار کریں اللہ معاف نہیں کریں گے، فرمایا میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا، کیا اللہ ان کو معاف کر دے؟ ہاں، اس لیے دوستو عزیزو، اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو، کہ اجتماعیت میں سب سے اہم بنیادی چیز مشورہ ہے۔ دیکھو یہ ہے اصل چیز، ہمارے کام میں اصل مشورہ ہے، ہمارے کام میں اصل مشورہ ہے، سارے کام کی بنیادی مشورے پر ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ مشورہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ سنو غور سے، کہ ہمارا سارا کام مشورے پر ہے، یہ نہیں کہ مشورہ چھوڑ کے چلے جاؤ، جی ہاں، کہ نہیں، مشورہ شورا ہے، ہمارا مشورہ اصل ہے، ہمارا سارا کام مشورے پر ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان مشورہ اصل ہے، اور مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ مشورہ نماز کی طرح اہم ہے، مشورہ نماز کی طرح اہم ہے، کہ مشورہ نماز کی طرح اہم ہے۔ اسلام کا رکن نماز ہے کہ نماز پر جمع ہو، اور دعوت کا رکن مشورہ ہے۔ سنو کیسی عجیب بات ہے، اسلام کا رکن نماز ہے، اسلام کا رکن ہے نماز، کہ اگر نماز نہیں تو اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جی ہاں، اور اگر مشورہ نہیں ہے تو پھر کام بکھر جائے گا، کہ مشورہ اصل ہے۔ تو یہ مشورہ نماز کی صفت پر ہے، کہ جیسے نماز کے لیے سب جمع ہو جاتے ہیں، 2 وہاں پڑھ لیں، 4 وہاں پڑھ لیں، وہ اپنے گھر میں پڑھ لیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی، کہ نماز کے لیے جمع ہو۔ جی ہاں، سنو غور سے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ مشورہ نماز کی طرح ہے، کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اس طرح مشورے کے لیے جمع ہو، اس سے نماز کے لیے جمع ہوتے ہو۔ ایک صحابی نے کتنے عذر پیش کیے کہ جی میں اندھا ہوں، مدینے میں کھجور کے درخت بہت ہیں میرے مسجد کے راستے میں، اور بسیط میں سانپ بچھو بہت زیادہ ہیں، مدینہ کثیر الحوام کہلاتا ہے،
اور درخت بہت ہے درمیان میں کھجور کے نخلستان، آنا مشکل ہے اور مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے. آپ نے سارے آزار سن کر فرمایا کہ نماز کے لیے مسجد میں آیا کرو. ہاں، تو قرآن میں مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے میں بہت ساری مصلحتیں ہیں. قرآن میں مشورہ نماز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ مشورہ اصل چیز ہے. ہماری مسجد کا مشورہ ہر مسلمان سے ہے، جیسے مسجد میں ہر مسلمان کو لانا ہے نماز کے لیے، فرض ہے. اس کی ادائیگی کی جگہ مسجد ہے کہ سب نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ. ایسے ہی فرمایا کہ مشورہ اجتماعی عمل ہے اور نماز کی صفت پر ہے کہ ان کے مشورے میں امام کا ہونا لازم ہے. جس طرح نماز میں امام کا ہونا لازم ہے، بغیر امام کی جماعت نہیں ہوتی. اگر 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں نا امام کے بغیر تو جماعت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ بولو، کتنے آدمی نماز پڑھ رہے؟